ایک طلاق کہلاتی ہے رجعی اور ایک طلاق کہلاتی ہے بائن. ٹھیک ہے. طلاق رجعی کیا ہوتی ہے؟ وہ طلاق جس کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہو. رجوع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اگر شوہر نے طلاق دی، اگر کسی حائضہ خاتون کو طلاق دی ہے تو اس کی عدت ہوگی 3 حیض. 3 حیض ہونے سے پہلے پہلے اگر شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ بیگم کو کہے کہ میں نے جو طلاق دی تھی وہ غلط دی تھی، میں رجوع کرتا ہوں، یہ بول دے بس، تو دوبارہ یہ عورت اس شوہر کے نکاح میں آ جائے گی. ان کو نیا نکاح نہیں کرنا پڑے گا. یک طرفہ شوہر اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے اور بیوی منع نہیں کر سکتی. تو طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے جس میں شوہر کو دوبارہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھنے کا اختیار ہوتا ہے عدت کے دوران. عدت ختم ہو گئی، اب نکاح ختم ہو گیا. اب اگر یہ اپنی زوجیت میں اس عورت کو رکھنا چاہ رہا ہے، اب نیا نکاح ہوگا. دوسری ہے طلاق بائن. طلاق بائن وہ طلاق ہے جس میں طلاق دیتے ہی نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے. عدت کے دوران بھی شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے. دوبارہ اس زوجہ کو اپنی زوجیت میں رکھنے کا اختیار یک طرفہ نہیں ہے. اگر رکھنا ہے تو اب نیا نکاح کرنا پڑے گا. اس میں بیوی کی مرضی بھی لازمی چاہیے. مرضی نہیں ہوگی بیوی کی تو یہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، اب طلاق رجعی کون کون سی طلاقیں ہوتی ہیں؟ اگر شوہر نے لفظ طلاق سے طلاق دی ہو، ایک طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہوں، تو یہ طلاق کہلاتی ہے طلاق رجعی. ٹھیک ہے. تو یا تو لفظ طلاق سے طلاق دے دے، لفظ چھوڑا سے طلاق دے دے، لفظ فارغ سے طلاق دے دے، اور 1 یا 2 طلاقیں دے دے تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہیں. عدت کے دوران اگر یہ شوہر دوبارہ اس بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھنا چاہے تو صرف یہ بول دے کہ میں نے تجھے دوبارہ اپنی زوجیت میں رکھا، یا جو میاں بیوی والے معاملات ہوتے ہیں وہ کر لے، اس کے قریب چلا جائے تو آٹومیٹکلی قریب جانے سے، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے یہ دوبارہ نکاح ریسٹور ہو جائے گا، چاہے بیگم نہ چاہ رہی ہو تب بھی ہو جائے گا. 3 سے کم اگر دی تو رجوع کر سکتا ہے. 3 دے دی تو وہ طلاق رجعی نہیں ہوتی، وہ طلاق بائن ہوتی ہے. طلاق بائن میں فوراً نکاح ختم ہوتا ہے، اب رجوع کا اختیار نہیں ہے. اچھا جی جتنی دی ہیں اتنی ہو گئیں. 1 دی پھر رکھ لیا، 6 مہینے بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر 1 دے دی، پھر رکھ لیا، تو اب 3 میں سے 2 طلاقیں یوز کر چکا ہے. اب آخری لائف لائن ہے. اب یہ 10 طلاق دے دی تو پھر بیگم حرمت مغلظہ سے حرام ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پس اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک اس شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہ کرے. تو تیسری طلاق کے بعد تو پھر نہیں ہو سکتا تعلق نا. تو یہ رجعی طلاق ہے. دوسری طلاق آتی ہے بائن، اور وہ کن سے؟ ان لفظوں کے علاوہ جو الفاظ ہیں طلاق کے لیے یوز ہوتے ہیں ان سے اگر خدا نخواستہ طلاق دے دی تو ان سے طلاق بائن پڑتی ہے. جیسے لفظ آزاد ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، بیوی کو کوئی کہتا ہے نیت طلاق سے، طلاق پڑ جائے گی. اور کون سی طلاق پڑے گی؟ طلاق بائن. اسی طرح حرام کا لفظ ہے، شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو مجھ پر حرام ہے، تو یہ حرام لفظ صریح میں شمار ہوتا ہے، بغیر نیت کے بھی طلاق پڑ جائے گی. اور کون سی طلاق پڑے گی؟ طلاق بائن. اتنی خطرناک طلاق پڑے گی کہ فوراً نکاح ختم ہوگا. اب اگر رجوع بھی کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا، نیا نکاح کرنا پڑے گا، بیگم کی رضامندی چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور بہت سے 100-150 الفاظ ہیں جن سے طلاق ہو سکتی ہے. ان میں سے اکثر لفظ ہمیں پتہ ہونے چاہیے تاکہ کبھی بھی جھگڑا ہو رہا ہے نا، یہ والے الفاظ منہ پہ نہیں آنے چاہیے. اگر منہ پہ آ گئے تو پھر نکاح ختم ہو سکتا ہے اور واپسی کا پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا.